السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین حضرات، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک بہت ہی اہم جس کے اندر ہم تذکرہ کریں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے بارے میں اور والد کے بارے میں اس وقت میں کچھ لوگوں نے ایک فتنہ، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد اور والدہ جو تھے وہ ایمان والے نہیں تھے، یہ کہنا اور یہ عقیدہ لوگوں میں پہنچانا یہ کچھ لوگوں نے شروع کیا ہے، جبکہ علماء امت کا نظریہ اس بارے میں کیا ہے وہ ہم خیر کچھ ٹائم بعد جو ویڈیو آئے گی اس میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ اور مقام کیا ہے اس کے بارے میں آپ کے سامنے واضح دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر ذکر خیر ہوگا صرف حضرت سیدہ آمنہ کے بارے میں۔ میں ابھی حضور حضرت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس ویڈیو میں بات نہیں کروں گا، میں صرف ابھی سیدہ آمنہ کی بات کرتا ہوں۔ دھیان ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ دلائل کی روشنی کیا کہتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب ہم کچھ بات کرتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو تول لینا چاہیے، اس کے بعد ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والی ہوئی کسی چیز کے بارے میں ہمیں عقیدہ اور نظریہ بنانا چاہیے۔ دھیان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والدہ ہیں ان کے بارے میں البدایہ والنہایہ کے اندر جلد 2 صفحہ نمبر 249 پر کہ ابن کثیر نے یہ روایت کیا ہے کہ ابن کثیر نے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ آپ اس وقت اپنی قوم کی خواتین کی سردار تھیں۔ دھیان ہے یہ روایت خود آئی ہے اور ابن کثیر خود ان کے معتبر علماء کہلاتے ہیں، وہ خود اس بات کو روایت کرتے ہیں کہ اس وقت جو اپنی قوم تھی ان کی جو سردار تھیں وہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں۔ اگر یہ والی بات ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے حضرت سیدہ آمنہ کے بارے میں تو ہم لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایمان والی نہیں تھی معاذ اللہ؟ یہاں تو بات سردار کی ہو رہی ہے کہ وہ سردار تھیں، تو ایک عام جو مومن ہوتا ہے وہ نہیں بلکہ ان کی بھی سردار۔ اس کے بعد ایک اور روایت البدایہ والنہایہ میں مشہور ہے، اور وہ یہ ہے کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد ہیں حضرت بن عبد مناف، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس وقت عمر اور شرافت دونوں لحاظ سے بنی زہرہ کے سردار تھے۔ البدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ نمبر 249 پر ہی یہ روایت بھی موجود ہے۔ جب ہم یہ والی بات آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں تو جن کے پیٹ میں درد ہونا ہے وہ تو ہوگا، لیکن یہ روایتیں بیان کرنا بہت ضروری ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی چیزوں کو ہم ایمان اور غیر ایمان میں کیسے تول سکتے ہیں۔ ہمیں صرف یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ کوئی چیز حضور سے نسبت رکھتی ہے تو وہ تو خود بھی اپنے آپ میں ببرکت ہو جاتی ہے، تو پھر تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جس نے اپنے کوکھ میں 9 مہینے رکھا ہو اس کو آپ کہیں کہ وہ ایمان والا نہیں ہے، تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی تو نہیں سوچ رہے ہوں گے کہ کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ رب تبارک و تعالیٰ کی شان میں بھی اسی بات کو کر کے گستاخی کر رہے ہیں کہ آپ یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو گوارا کر لیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کوکھ میں رکھا گیا وہ کسی غیر مسلم کی مان لیا آپ نے، تو آپ نے تو اس سے بڑی گستاخی یہ کر دی۔ بہرحال ایک اور روایت جو بطرس البستانی علیہ الرحمٰن نے کرمانی کا قول نقل کیا ہے دائرۃ المعارف کے اندر جلد 1 صفحہ نمبر 137 پر، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ جمال اور کمال عطا فرمایا تھا جس کی وجہ سے آپ کو اپنی قوم کی حکیمہ کہا جاتا تھا۔ اب یہ بات دھیان رکھیں کہ جب اس کے اندر لفظ آیا حکیمہ یعنی حکمت سے یہ حکیمہ لفظ بنا ہے، دھیان رہے کہ جو حکمت ہے یہ بہت سارے معنوں کے اندر یوز کی جاتی ہے۔ حکمت صرف علم نہیں ہوتا، یہ دھیان رکھیں کہ حکمت بہت بڑی چیز ہے، یہ صرف علم نہیں ہے۔ اس کی اگر تشریح کرنے پہ آئیں تو 1-2 گھنٹے بھی کم پڑ جائیں گے کہ اس کے اوپر علماء اکرام نے کیا بیان فرمایا ہے کہ حکمت کا مطلب کیا ہے۔ انشاءاللہ کسی دن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوگا تو اس میں حکمت کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن کی جائے گی اور آپ کو بتایا جائے گا کہ حکمت کا معنی کیا ہے۔ حکمت کہیں قرآن میں سے مراد ہے، کہیں سے علم مراد ہے، کہیں سے ہر جو شریعت کا علم ہے وہ مراد ہے، جائز ناجائز کا علم مراد ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کا نام بھی حکمت کہلاتا ہے۔
اب جب یہ والی بات آپ کے سامنے موجود ہو گئی کہ حکیمہ کہا جاتا تھا حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو یہ والی بات بھی دھیان رکھیں کہ جب یہ والی باتیں قرآن و حدیث کے بعد جب ان کتابوں میں موجود ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ عقیدہ واضح کرتی ہیں کہ علماء کرام کا عقیدہ کیا تھا۔ ہم یہ چیلنج کرتے ہیں کہ غیر مسلم ہونے والی روایات آپ لوگ لے کے علماء کرام نے ان پہ کیا فیصلہ فرمایا تھا۔ آپ جس کی لے کے آئیں گے وہ خود توبہ کر چکا ہے، یہ صرف میں آپ کو ڈیٹیل اتنی دے سکتا ہوں کہ جس کی آپ دلیل لے کے آئیں گے نا وہ خود اس کی توبہ کر چکا ہے۔ وہ کتاب بھی ہمارے پاس موجود ہے، جس کو ضرورت پڑے گی اس کو وہ بھی کتاب دے دی جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں آگے کی، جو ابو محمد علی بن احمد بن سعید بن الحزم اندلسی کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، یعنی ابن حزم کیا فرماتے ہیں کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کوئی خاوند نہیں تھا، یعنی وہ ان کا جو نکاح ہوا وہ صرف سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، یعنی حضور کے والد ماجد سے ہوا، اور اس سے نہ پہلے کوئی ان کا کوئی شوہر تھا نہ اس کے بعد کوئی شوہر ہوا۔ اس بات کو امام ابن حزم نے لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی سمجھ لیں کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو میں فضیلت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ صرف ایک بتانے کے لیے ہے کہ مقام و مرتبہ کیا ہے، لیکن سب سے بڑا مقام و مرتبہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے پیدا کیا ہے، جو ان کی کوکھ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام رہے ہیں، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے۔ اب جب اس بات کو ہم نے سمجھ لیا اور جان لیا تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خود ایک حدیث شریف موجود ہے جس کا میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے قرآن مجید پڑھا اور اس کے احکامات پر عمل کیا اس کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا۔ جب یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، یہ سنن ابن داؤد میں حدیث شریف موجود ہے جس کی حدیث نمبر ہے 1455۔ اب جب یہ حدیث شریف میں اس کے والدین کا ذکر کیا جاتا ہے جس نے قرآن شریف پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کو تاج پہنایا جائے گا، اور جس پہ قرآن شریف نازل ہوا کیا کوئی اس کا جواب دے پائے گا؟ اور جس پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن شریف نازل ہوا وہ آپ کی زندگی کا خاکہ ہے، وہ آپ کی زندگی کی نعت شریف ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص جو ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل جو ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات جو ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خلیہ مبارک جو ہے، ان سب کو جو ڈیٹیل میں بیان کیا وہ قرآن شریف نے بیان کیا۔ تو جس نے قرآن شریف پڑھا اس کا مسئلہ ایسا ہے، اور جس نے امام الانبیاء کو اپنی کوکھ میں رکھا اس کا مسئلہ کیا آپ اسے کافر کہتے ہیں؟ کیا آپ کے دل کو یہ گوارا کرتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ بھی کریں اور یہ والا عقیدہ بھی رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کی کوکھ میں 9 مہینے رہے، جس کی ذات کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنایا ہو اور اس کو غیر مسلم رکھا ہو؟ آپ اپنے عقیدے کو 2 بار 10 بار 50 بار سوچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ اسی جگہ آ کے رکے گی کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے بارے میں یوز کرنے والے الفاظ یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا جب وصال ہوا تو جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے کچھ اشعار جنوں کے ذریعے سنے۔ حضرت ام سماعہ بنت ابی رحم اپنی والدہ سے بیان کرتی ہیں، ان سے روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ کی ان کی والدہ یعنی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے وقت وہاں موجود تھیں۔ وہ کیا سنتی ہیں، جس کا میں ترجمہ آپ کو بتا دوں کہ وہ جب اشعار تھے وہ کیا تھے۔ اس اشعار میں یہ والی بات موجود ہے کہ ہم ایک نو عمر نیک اور امانتدار خاتون کو روتے ہیں جو کہ باجمال پاک دامن اور وقار والی ہے۔ وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ اور رفیقہ حیات تھی، اللہ تعالیٰ کے صاحب سکینہ نبی کی والدہ ہے۔ وہ نبی مدینہ شریف میں منبر رکھنے والے ہیں۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لحد میں محو آرام ہو گئی ہیں۔ یہ والی جو اشعار ہیں اس کا ڈیٹیل ورژن اگر آپ کو پڑھنا ہے تو المواہب اللدنیہ جزء 1 صفحہ نمبر 307 پر موجود ہے۔ اس کے بعد سبل الہدیٰ، اس کے بعد الخصائص الکبریٰ، اس کے بعد تاریخ الخمیس، ان سب کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس کے بعد ابو بطریق زہری حضرت ام سماعہ بنت ابی رحم سے روایت کیا ہے کہ وہ اپنی والدہ سے روایت کرتی ہیں کہ ان کی والدہ نے کہا
کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بیماری میں ان کے پاس حاضر تھی جس کی وجہ سے ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 5 سال کے تھے۔ اس بارے میں روایت مختلف ہیں، زیادہ صحیح روایت 6 سال والی ہے۔ یہ والی بات دھیان رکھیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا اور جو نعت پڑھی اس کے اشعار کیا ہیں، وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے برکت عطا کرے اے بیٹے، اے اس باپ کے بیٹے جس نے موت کے ہجوم سے نجات پائی اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ۔ تیروں کے ساتھ قرآن اندازی کی صبح اس باپ کا فدیہ دیا گیا 100 اونٹوں کے ساتھ جو چرنے والے تھے۔ اگر وہ بات ٹھیک ہے جو مجھے خواب میں دکھائی گئی ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے لیے اپنے رسول ہونے کا اعلان کریں گے۔ تم حلال و حرام کے سلسلے میں اور تحقیق و اسلام میں بحیثیت نبی ذمہ داری نبھاؤ گے۔ جو تمہارے نیک باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر میں تجھے بتوں سے روکتی ہوں کہ تم قوموں سمیت بتوں سے کوئی تعلق نہ رکھنا۔ الحاوی للفتاوی، المواہب اللدنیہ، الخصائص الکبریٰ، سبل الہدیٰ، اور اس کے بعد تاریخ الخمیس، ان سب کتابوں میں یہ اشعار موجود ہیں۔ دھیان رہے کہ حضور علیہ السلام کو حضور کی والدہ اپنے آخری وقت میں یہ والے اشعار سے یہ بات بتا رہی تھی کہ بتوں کی پوجا نہ کرنا۔ اگر آپ یہ روایتیں نہ دیکھ سکیں تو ہم کیا بتائیں آپ کو۔ یہ والی کتابوں میں روایتیں موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام کی والدہ نے تلقین فرمائی کہ بیٹا بتوں کی پوجا نہ کرنا، جبکہ آپ نبی ہیں اور اس بات کا بھی ذکر آپ نے فرمایا۔ تو آپ یہ کیسے عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی والدہ جو ہے معاذ اللہ کافر ہے؟ آپ کو خود یہ بات سوچنی چاہیے اور سمجھنی چاہیے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی والدہ حضور علیہ السلام کو لے کر جب آپ کی عمر 6 سال کی تھی مدینہ شریف کی طرف گئیں، کیونکہ وہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی آپ کے والد کا وصال ہوا تھا، ان کی مزار کی زیارت کی طرف اور ان کی رشتہ داروں سے ملنے گئیں۔ جب وہاں گئیں تو وہاں رکیں، 1 مہینے کے قریب وہاں رکیں، جس میں آپ کی خادمہ جو ہے وہ حضرت ام ایمن آپ کے ساتھ رکیں، اور حضور علیہ السلام یعنی یہ 3 نفوس قدسیہ جو ہے وہاں مدینہ شریف میں رہے۔ اس کے بعد جب آپ وہاں سے روانہ ہوئی تو آپ کا آخری سفر وہیں ہوا کہ جب آپ روانہ ہوئی تو مقام ابوا کی جگہ جو ہے آپ نے وصال فرمایا اور یہ وصیت فرمائی، اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے اشعار ذکر کیے تھے یہ آپ نے وہیں فرمائے۔ اس کے بعد یہ والی بات بھی اجماع تک موجود ہے کہ مقام ابوا پر حضور علیہ السلام کی والدہ وصال فرمائی اور وہیں آپ کی تدفین۔ دھیان رہے کہ مقام ابوا جو ہے ابوا شریف، وہاں حضور علیہ السلام کئی بار جایا کرتے تھے، اور یہ والی بات بھی روایتوں میں ملتی ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے والدہ کی قبر کو صاف اور ستھرا کر کے صحیح سے سنوار کر آیا کرتے تھے۔ اس پہ کچھ ہو گیا ہوتا جیسے کچھ گندگی یا کچھ ہوتی تو اسے صاف کر دیتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ عقیدہ اہل سنت ہی ہے جو کہ ان کتابوں سے ثابت ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا عمل تو یہی بتاتا ہے کہ عقیدہ اہل سنت ہی حق ہے، کیونکہ جو حضور نے کیا وہی اہل سنت کرتے ہیں، غیر بھی یہی بیان کرتے ہیں اور اہل سنت بھی یہی بیان کرتے ہیں جو روایت میں حضور علیہ السلام سے ملتی ہے۔ اور ان کے طریقے پر سب سے قریب تر اگر کوئی مسلک ہے تو وہ مسلک اعلیٰ حضرت اور اہل سنت و جماعت ہے۔ حضور علیہ السلام کا جانا، وہاں کی زیارت کرنا، حضرت ابوا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کی مزار شریف پہ جانا اور وہاں جا کے حاضری مطلب سلام پیش کرنا، اور یعنی مقام ابوا پر جانا، اور مقام ابوا پہ جا کے حضور علیہ السلام اپنی والدہ کی قبر پر جاتے اور وہاں پہ جو آپ اپنا معمول ہوتا وہ کرتے، یہاں تک کہ کبھی کسی طریقے سے مکہ سے مدینہ یا مدینہ سے مکہ آنا ہوتا تب بھی حضور علیہ السلام زیادہ تر مقام ابوا کی طرف سے جایا کرتے اور وہاں ضرور اپنی والدہ کی مزار شریف پر جاتے۔ تو یہ والی بات تو ثابت ہوتی ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں مقام ابوا کی، یعنی حضور علیہ السلام جاتے ہیں، اس جگہ کو سنوارتے ہیں جہاں حضور علیہ السلام کی والدہ کی تدفین ہوئی ہے۔ اب میں اس کی بات کرتا ہوں کہ سعودی حکومت نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ سعودی حکومت وہاں گئی اور وہاں جا کر انہوں نے جو نشانات تھے انہیں مٹایا، اور ایسے مسئلے کیے کہ جو قابل برداشت نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کی قبر، جو والدہ کی قبر تھی، اس کو کئی فٹ گہرے گڈھے تک کھود دیا گیا، معاذ اللہ
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبروں پہ نہ بیٹھنا کہ اس سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ حدیثیں تو اہل حدیثوں کو سنائی دیتی ہوں گی، یہ حدیثیں تو آل سعود کو سنائی دیتی ہوں گی، کیونکہ تم نے فرقہ تو اہل حدیث ہو کر بنایا تھا، تم نے فتنہ تو حدیثوں کے نام پر بنایا تھا، تم نے فتنہ تو اسی نام پر بنایا تھا، تو تمہیں یہ حدیث تو ضرور پتہ ہوگی کہ حضور نے فرمایا تھا کہ قبروں پر نہ بیٹھنا کہ اس سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور آپ نے سیدہ آمنہ جو حضور کی ماں ہیں، جس نے حضور کو 9 مہینے اپنی کوکھ میں رکھا، جس کے پاس اتنی بڑی نسبت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس مٹی سے آج ٹچ ہیں، یعنی جو آپ کی قبر مبارک کی جگہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے، جس جگہ پر آپ موجود ہیں وہ عرش و فرش سے افضل ہے۔ تو جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 مہینے جو ہے پناہ پائی ہے، جو جگہ پائی ہے، اس کی ماں کی تربت کو آپ نے اتنے گہرے گڈھے تک کھود دیا۔ اس کی کیا دلائل تھی؟ اس کی کیا وجہیں تھی؟ کیا اس سے آپ نے امت مسلمہ کا دل نہیں دکھایا ہے؟ یہ تو کیا، لیکن جو لوگ زائرین جاتے تھے ان کے راستوں میں آپ نے جو ہے بہت سے کانچ کی بوتلیں، کانچ کے جو ساز و سامان تھے وہ توڑ کے ڈال دیے گئے کہ جو لوگ وہاں جائیں تو ان کے پیروں میں وہ چبھے، کیونکہ یہ بات تو تمہیں بھی پتہ تھی کہ وہاں کوئی جوتے پہن کے تو حاضری نہیں دیتا، وہاں کا ادب یہ تھا کہ سب لوگ ننگے پیر حاضری دیتے ہیں، تو آپ نے وہ سب بھی کیا کہ وہاں لوگ نہ جا پائیں۔ شرم آنی چاہیے آل سعود اور ان کے ماننے والوں پر، وہاں کے وہابی متوا پر، وہاں کے جو لوگ گارڈ ہیں اور اپنے آپ کو امت مسلمہ کہتے ہیں، باخدا روز محشر تمہارا گریبان ہی کھینچا جائے گا۔ یہ بات دھیان رکھنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تم نے یہ کام کر کے بڑی تکلیف دی ہے۔ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا ادب کرنا چاہیے۔ ہمیں جب کہیں ہم فاتحہ دیتے ہیں تو ہم سارے صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، صوفیاء اکرام، اہل بیت اطہار، اس کے بعد جتنے بھی مزارات ہیں، جتنے بھی سلسلے ہیں، ان سب کو یاد رکھتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد اور والدہ کو یاد رکھنا بہت سے مقامات پر بھول جاتے ہیں، ہمیں وہاں یاد رکھنا چاہیے۔ کچھ محفلیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد اور والدہ کے لیے بھی مخصوص کرنی چاہیے، کوئی دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والد اور والدہ کے لیے بھی منایا جانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔